دیکھیں ہمارے مذہب کی تعلیمات تو ان چیزوں سے منع کرتی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا تو آپ نے ہر اس چیز کو روک دیا کہ جو کار نبوت میں مداخلت کا سبب بن سکتی تھی، یا اس کو اگر جاری رکھتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی خبریں تھیں ان کے اوپر یہی گمان کرتے کہ کاہن سے پوچھ لی ہوگی، کسی کو ہاتھ دکھا دیا ہوگا، ستاروں کی چال سے نبی کریم بتا رہے ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا اور نبوت کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کا انکار کیا جائے، جس سے نتیجہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جنات سے خبر لے رہے ہیں، نہ کاہنوں سے خبر لے رہے ہیں، نہ کوئی پامسٹ وغیرہ کے پاس جا رہے ہیں، نہ نجومی کے پاس، نہ خود ستاروں کی چال سے، بلکہ صرف یہ اللہ کی وحی سے ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ چیز ہی اختیار کرنا لازم ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں آپ دیکھیں، آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہاں تو کہتے ہیں اپنے قریبی دوست سے ہوشیار رہیے گا۔ ہاں ہم سارے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس دین کی بیسکس نہ ہو، اکثر کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی نہیں ہے، وہ جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو سوائے بدگمانی، وساوس، ڈپریشن، توہم پرستی، اس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ بیچارے پریشان۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہفتہ آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا، ہاں اگلے دن ہی ہسپتال میں ہوتا ہے وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اور یہ کرکٹ کی کتنی وہ پیشن گوئیاں کہ کل یہ ٹیم جیتے گی وہی ہارتی ہے، آپ تو پرجوش کے اندر اتنے پرجوش ہو کے خبریں دیتے ہیں اور اگلے دن پھر آپ ہی منہ چھپاتے پھر۔ تو بہرحال یہ چیزیں شریعت کے لحاظ سے تو مناسب نہیں، حضرت کا اوپینین لے لیجیے اس میں۔